میں اپنا حسن نسب بتاؤں. اب آقا نے اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے. میرا خاندان کون سا ہے؟ انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ و مینا کا بیٹا. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا. انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن یمانی کعبے کے قریب آیا. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نمازیں پڑھی. مجھے یہ جملہ سمجھانا پڑے گا. یہ آقا کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ معراج کی بات. جب پاک پیغمبر گئے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. یا رسول اللہ نماز پڑھائیے، ہم فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. پیغمبر نے پڑھائی، فرشتوں نے پڑھی. میں کہوں گا جبریل نبی سفر کر کے گئے ہیں، تھکے ہوں گے، آپ آ کے پڑھا دیں. بھائی جبریل کی کام فضیلت تو نہیں، ملک ہے، ملک بھی نہیں سید الملائکہ ہے، گناہگار مخلوق نہیں، معصوم ہے. جبریل آپ کا جو اتنا مقام ہے، آپ آگے ہو جائیں، نبی کو پیچھے کر دیں. بعید رہی آواز جبریل علیہ محسن کاظمی خبردار، اب یہ بات نہ کرنا. بے شک فرشتوں کا سردار ہوں، اس کے گھر کا نوکر ہوں. نوکروں کی اوقات نہیں کہ نوکر آگے آئے. نہیں ڈیرے والوں پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے. پھر مجھے جملہ کہنے دو. جب جبریل کی جرأت نہیں کہ محمد کے آگے آئے تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات کہ محمد کو آگے آ کے نماز. آقا نے فرمایا نہ کرو من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے اللہ. میں سوچ رہا ہوں غور سے جملے پڑھوں اور غور سے چھوڑوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، اللہ، میں مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن علی المرتضیٰ، میں شیر خدا کا بیٹا. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں سیدہ کا بیٹا. جملہ سنو گے. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، اور شام والو جس کا قرضہ معاف کروانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، میں اسی کا بیٹا. انا ابن خدیجہ، میں ملیکۃ العرب کا بیٹا. اگر دل ہو تو بیوی کی عظمت میں تو جملے پڑھوں. کون ہے ملیکۃ العرب؟ ہمارے نزدیک تمام مکاتب فکر کے مسلمات کا احترام ضروری ہے، توہین جائز نہیں. ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ، اپنی اپنی دلیلیں. مگر کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے مومنوں کی ماں ہونا اور ہے معصومین کی ماں ہونا. نبی کی ساری بیویاں محترم ہیں، مگر خدیجہ کے کیا کہنے ہیں. باقی وہ ہیں جو اسلام کے خرچے پہ پلتی رہی. خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام پلتا رہا. جتنے زائرین بیٹھے ہاتھ اٹھائیں، جو زائرین بیٹھے ماشاءاللہ، جو نہیں گئے مولا توفیق دے، سعادت سے بہرمند ہو جائیں. بی بی کی عظمت کا جملہ. آپ کسی بھی معصوم کے روزے پہ زیارت کے لیے جائیں، زیارت نامہ اٹھائیں. کسی بھی معصوم کا زیارت نامہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ فکر نہ پڑھے السلام علیکہ یابن خدیجۃ الکبریٰ، اے ملیکۃ العرب کے بیٹے ہمارا سلام. آقا نے فرمایا انا ابن خدیجہ الکبریٰ. پھر مولا نے فرمایا انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا.
انا ابن امیر المومنین، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا، انا ابن امام الموحدین، میں اللہ کو اللہ ماننے والوں کے امام کا بیٹا، انا ابن قاتل المشرکین، میں مشرکین کے قاتل کا بیٹا ہوں۔ توجہ، امام نے کیا فرمایا؟ میں مشرکوں کے قاتل کا بیٹا، موحدوں کے امام کا بیٹا۔ موحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو علی کو اللہ مانے، اس کا نہ علی سے تعلق ہے نہ سجاد سے تعلق ہے۔ ہم لعنت کرتے ہیں اس پہ جو علی کو اللہ کہے، اور اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ نصیری پہ بھی لعنت، مقصر پہ بھی لعنت۔ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ آج کل جو حالات خراب ہو گئے اور اسی منبر سے کہا جانے لگا کہ خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے، غلط۔ خدا کی عبادت خدا نہیں کرتا، خدا کی عبادت بندہ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علی نے فرمایا تھا الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا وکفا بفخر ان تکون لی ربا۔ میرا اللہ، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ نعرہ حیدری، علی فرما رہے ہیں رب وہ، بندہ علی۔ اب ہم علی کے دروازے سے توحید لیں یا کسی جاہل کے دروازے پہ جائیں؟ اللہ، یہ اس توجہ رکھیے۔ انا ابن امام الموحدین، انا ابن قاتل المشرکین، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں میں ان کے قاتل کا بیٹا۔ کیا حکمت ہے سید سجاد کی۔ پھر فرمایا انا ابن قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، میں جمل والوں کے قاتل کا بیٹا، میں صفین والوں کے قاتل کا بیٹا۔ اچھا، اگلا فکر ایسا ہے، ویسے تو مولا کا سارا خطبہ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے، مگر ایک جملہ یہ وہ ہے جو مجھے بڑا پسند ہے۔ اب میں پڑھنے لگا، اب پیچھے والے انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تشریح کروں گا تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن کی تحریف پہ میری بات اتر جائے۔ پرانے زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھیں، ایک تیر، ایک کمان، ایک ترکش بیگ تھیلا جو یہاں ڈالتے تھے، اس میں سے تیر نکالتے، کمان میں جوڑتے، نشانہ لگاتے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ان تینوں چیزوں کو ذہن رکھیے گا، ترجمے کا میں ذمہ دار۔ اللہ مجھے طاقت دے، میں یہ جملہ پرواز کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ آقا فرماتے ہیں انا بنو سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے، جو منافقوں پہ چلتا ہے۔ اور حقیقت ہے یہ علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان کرتا ہے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں؟ کمال مرد مجاہد ہمارا سلام، جس نے اپنے بندوں میں رہتے ہوئے اپنی کتابوں سے منوایا کہ علی حق ہے، علی حق۔ ایسے اور بڑے بڑے انمول ہیرے پیدا ہو گئے۔ مولانا مرحوم اسحاق خدا درجات بلند کرے، جس نے ثابت کیا تھا کہ بطول سچی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری قبلہ
جنہوں نے باقاعدہ ولایت علی پہ کتاب لکھ ڈالی، ہمارے جہلم کے انجینئر مرزا محمد علی جو آج اعتراف کر چکے ہیں کہ شیعوں والی نماز بالکل صحیح ہے۔ جیسے جیسے حقائق روشن ہو رہے ہیں، علم ترقی کر رہا ہے، علی چھا رہا ہے، گھر گھر میں پیغام علی پہنچ رہا ہے۔ ایک جملہ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا، انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی ہر بات بھی قابل قبول نہیں، زیادہ متاثر بھی نہیں ہونا۔ اگر کوئی بات یہ نہیں کہ پیچھے کتابیں پڑھی ہوئی اور آگے بیٹھ کے کوئی بندہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے تو بندہ عالم الغیب اور عالم کائنات، علم کا دروازہ کسی اور کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے۔ اگر کسی مسئلے میں دشواری ہو تو اپنے علماء سے رجوع کیا کرو، جنہوں نے نجف کی گلیوں کا رزق علی سے لیا ہے، علم کا رزق، معرفت کا رزق علی سے لیا ہے۔ اللہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کر رہا تھا کہ علی کا ذکر منافق کی پہچان کیسے ہے۔ ان کا ایک ویڈیو شاید میں نے پہلے اس مقام میں بات بیان کی ہے، آج پھر تکرار کر دیتا ہوں۔ ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا جس میں انہوں نے مولانا امیر علیہ السلام کی ولایت کو بیان کیا اور حدیث غدیر بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو شیعہ ترجمہ کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ مولا کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے اپنے لوگ بیٹھے تھے سامنے، ہمارا مجمع نہیں تھا، مولانا کا اپنا مجمع تھا۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے جا کے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا، مولانا کو نہ جانے اپنے بندوں کے چہروں پہ کیا نظر آیا۔ علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے کہنے لگے، بھائیو میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، تمہارے چہروں کو کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ دوں گا کہ مولانا وہ آپ کا مجمع تھا، یہ ہمارا مجمع ہے وہ آپ کے چہرے تھے۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے مولا سجاد نے اپنے دادا علی کا تعارف کروایا، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا، میں متقین کے امام کا بیٹا، میں مشرکین کے قاتل کا بیٹا، میں موحدوں کے امام کا بیٹا، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا، انا ابن ناصر دین اللہ، میں اللہ کے دین کے مددگار کا بیٹا، میں زکی کا بیٹا، میں خیبری کا بیٹا، میں مدنی کا بیٹا، میں ہاشمی کا بیٹا، میں سید کا بیٹا، میں اس مطلوب کا بیٹا جو ہر طالب کا مطلوب ہے، میں اس غالب کا بیٹا جو ہر غالب پہ غالب ہے، انا ابن علی ابن ابی طالب۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا، جملہ بدل کے کہہ دوں، انا ابن علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ ہے مقام ابو طالب، اسے امام دربار میں بیان فرما رہے ہیں۔ فضائل علی پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا ہوا سجاد کو، اجڑی ہوئی بھوپھیوں کو دیکھا۔ اب سید سجاد نے فرمایا، شامیوں انا ابن مقتول بارض کربلا، میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں قتل کیا گیا، انا ابن مذبوح بکربلا عطشانا، میں اس کا بیٹا جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ جملہ سنو گے، اگلا جملہ وہ تھا، پشت فضا پہ کھڑی تھی علی کی بیٹی، اپنی جبین مار کے کہا، اماں ہٹ جا، میں کہوں گی سجاد سچ بول رہا ہے۔ جب آقا نے فرمایا، لوگوں میں اس کا بیٹا جسے 70 قدم پہ بہن دیکھتی رہی، جس کا امامہ کوئی لوٹ کے لے گیا، جس کی امامہ کوئی لوٹ کے لے گیا، ارے جس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی، اجرکم اللہ۔ عزادارو، آپ نے سنا جب حسین کو مارا گیا نا، اس کے بعد لاشِ حسین کو پامال کیا گیا، کوئی ظالم آیا بابا لے گیا، کوئی آیا ابا لے گیا۔ ایک ظالم کہتے جب میں پہنچا لاشے کے قریب مجھے کچھ نہ ملا، کیا لوٹوں؟ کہتا ہے مجھے غریب کی کمر پہ کمر بند نظر آیا، میں
موجود سب لوٹ کے لے گئے، میں کیا لوٹوں؟ کہتے مجھے غریب کی انگلی میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی نظر آئی، کہتے میں انگوٹھی اتار رہا تھا، اتنے زخمی ہاتھ تھے، انگوٹھی نہ اتری، کہتے میں دائیں بائیں دیکھا، مجھے معاف کرنا سیدو غیر سیدو، کہتے مجھے ایک تلوار کا ٹکڑا نظر آیا، ایک پتھر نظر آیا، کہتے میں نے غریب کا ہاتھ زمین پہ رکھا، اوپر تلوار رکھی، پتھر مارنا شروع کیا، ظالم انگوٹھی بھی لے گیا، ظالم انگلی، یا سیدہ آوازوں کو بلند کرو، عزادارو یہ وہ مصائب پڑھ رہا ہوں جو سجاد دربار میں پڑھے تھے، مجھے بتاؤ اس بہن کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہی کھڑی تھی 4 سال کی بیٹی، ارے جب بابا کا مقتل سنا تڑپ گئی حسین کی یتیم، لاشِ حسین کو لوٹا گیا، صرف لوٹا نہیں گیا، اس لاش پہ گھوڑے بھی دوڑائے گئے، لاشوں کی پامالی ہو گئی نا، لاشیں کربل کے بن میں بکھرے ہوئے تھے، علی کی بیٹی اندر، بی بی فیسا نے فرمایا آقا زادی کوئی فوج آ رہی ہے، چھنکار کی آواز آئی، علی کی بیٹی نے پوچھا اما فیسا یہ کون آ گیا؟ بی بی فیسا نے کہا آقا زادی یہ ہر کا قبیلہ ہے، کیونکہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے لگے تھے، ہر کا قبیلہ آ گیا، اس نے کہا خبردار کیا تم نے ہر کو لوارث سمجھا، خبردار کوئی ہر کی لاش کو نہ لوٹے، ایک اور فوج آئی، بی بی زینب نے کہا اب کون آیا؟ آواز آئی یہ حبیب ابن مظاہر کا لشکر ہے، اس نے کہا خبردار حبیب کی لاش پہ کوئی گھوڑا نہ دوڑائے، اب کون آیا؟ فرمایا یہ عباس کے رشتہ دار، یہ ام المنین کے میکے سے فوج آئی، اس نے کہا خبردار غازی کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑو، عزادارو اب زینب سوچ رہی تھی اللہ کرے میرا بھی کوئی آ جائے، اب جب فوج کی چھنکار کی آواز آئی، بی بی زینب نے کہا اما فیسا کیا اب بھی کوئی بچانے کے لیے آیا؟ آواز آئی نہیں آقا زادی تیرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑائیں گے، مشرق کی فوج ایسے لاش پہ گھوڑے دوڑے، غریب کے سینے کی ہڈیاں پشت سے جامل، پشت کی ہڈیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزاداروں مجھ سے پوچھو یہ جو لاشیں کربل کے بن میں پامال ہو گئے تھے انہیں دفن کس نے کیا تھا؟ 12 محرم سید سجاد معجزانہ طریقے سے کوفہ سے کربلا میں آئے، پر یہ سب کی فوج نے دیکھا، دور سے آتا دیکھا نا گھوڑے سوار کو، یہ جانے لگی فوج، مولا سجاد نے فرمایا رک جاؤ، میں دشمن نہیں، میں حسین کا غریب بیٹا ہوں، آپ میری مدد کرو، میں اپنے پیاروں کے لاشیں دفن کرنا چاہتا ہوں، عزادارو امام سجاد نے لاشوں کو دفن کیا، 3 لاشیں ایسے ہیں اگر میں جملہ پڑھوں تو قباحت نہیں، یہ لاشیں دفن کرتے کرتے سجاد ضعیف ہو گیا تھا، پوچھو کون کون سے لاشیں، پہلا لاشا چچا غازی کا، میں ایک اشارہ کروں گا کیسے دفن کیا، کربلا کے شہیدوں میں سب سے لمبا قد غازی کا، جاؤ کربلا سب سے چھوٹی قبر، علماء فرماتے ہیں لاشا اتنا بکھر گیا تھا سجاد کو جتنا ملا، پہلا لاشا چچا
اصغر کا، تیسرا لاشا بابا حسین کا، بابا کا لاشا اٹھاتا، دائیں سے اٹھاتا بائیں سے لٹک جاتا، بائیں سے اٹھاتا دائیں سے لٹک جاتا۔ مولا سجاد نے اپنا بابا جب دفن کر دیا نا، قبر پہ تم بھی کتبہ لکھتے ہو،